اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ سورۃ المائدہ کا 11واں رکوع ہے، جہاں سے 7ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کے آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسو سے بہہ رہی ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ لیجیے۔ ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی بادشاہ نجاشی کے پاس پناہ لی، اور نہ صرف نجاشی بلکہ اس کے رعایا نے بھی ان کا ساتھ دیا اور بڑا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا۔ بلکہ جب مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ جن مسلمانوں نے اس کے ملک میں پناہ لی ہے انہیں اپنے ملک سے نکال کر واپس کر کے مکۃ المکرمہ بھیج دے تاکہ مشرکین ان کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا سکے، تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر ان سے ان کا اپنا موقف سنا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی تھی، جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی عظمت اور محبت بڑھ گئی، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہے جن کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ اس نے مشرکین کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اور جو انہوں نے تحفے بھیجے تھے وہ بھی واپس کر دیے، اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو نجاشی بادشاہ نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر ان لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب یہ واپس حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہے ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے ان کو حرام سمجھنا بھی بڑا گناہ ہے۔ مشرکین مکہ اور یہود نے ایسی بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جس کی تفصیل اگلے سورہ انعام میں انشاءاللہ آئے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہو ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو، یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں کی میں سے کچھ بھی نہ ہو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن روزے رکھے، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو۔ لغو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے اور تکیہ کلام کے طور پر کھا لی جاتی ہے، اور دوسری وہ قسم بھی لغو کی تعریف میں داخل ہے جو ماضی کے کسی واقعے پر سچ سمجھ کر کھائی گئی ہو، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ جس بات کو سچ سمجھا تھا وہ سچ نہیں تھی۔ اس قسم کے قسموں پر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ بلا ضرورت قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یمین منعقدہ، یعنی وہ قسم جس میں آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا عہد کیا گیا ہو۔
ایسی قسم کو توڑنا عام حالات میں بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہے، جو ماقبل میں بتلا دیا گیا کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا یا غلام کو آزاد کرے گا، وہ سلسلہ تو اب نہیں ہے، یا پھر اگر یہ نہ کر سکے تو 3 دن لگاتار روزے رکھے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور ایک تیسری قسم کی وہ ہے جس میں ماضی کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا گیا ہو اور مخاطب کو یقین دلانے کے لیے قسم کھا لی گئی ہو، ایسی قسم سخت گناہ ہے کھانا، مگر دنیا میں اس کا کوئی کفارہ سوائے توبہ اور استغفار کے کچھ نہیں ہوتا، لہذا ایسے قسم سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ قسم کھا لینا کوئی مذاق نہیں ہے، اس لیے اول تو قسمیں کم سے کم کھانا چاہیے، اور اگر کوئی قسم کھا لی تو حتی الامکان اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے قسم کھا لی تو اس پر واجب ہے کہ اس قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ اس طرح اگر کسی ناجائز کام کی قسم کھا لی مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کام مصلحت کے خلاف ہے، تب بھی ایک حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھن اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا صراحتاً تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو شراب حرمت کا حکم آنے سے پہلے پی گئی تھی کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بنے۔ اس آیت مبارکہ نے یہ غلط فہمی دور کر دی اور یہ بتلا دیا، کیونکہ اس وقت اللہ نے شراب پینے سے صاف الفاظ میں منع نہیں کیا تھا، کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم تدریجاً آیا۔ پہلے سورہ بقرہ میں آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فوائد بھی ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور اب اس آیت میں سورہ مائدہ میں اللہ نے صراحتاً حرمت کا ذکر کر دیا، تو اب ابدی طور پر قیامت تک شراب حرام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا شراب الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گویا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً شراب کی حرمت کا حکم ذکر ہے، اور یہ حکم آ جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے شراب اور جوا حرام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ غور کیا جائے کہ شراب نوشی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہونے کا جو تعلق ہے تو یہ تو بداہتاً سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی وہ قوت یعنی عقل مفقود ہو جاتی ہے جو اسے مغلوب الغصب ہونے اور ناشتہ حرکات سے بچائے رکھتی ہے۔ شرابی نشے میں اول فول بکتا ہے اور یہ چیزیں باہمی بغض اور عداوت اور قتل و قتال کا سبب بن جاتی ہے، اور نشے کی حالت میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور یہی نشہ اسے چوری چکاری کا راستہ بھی دکھاتا ہے، اور جوا بغض اور عداوت کا بیج بونے کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ جو ہار جاتا ہے جوئے میں وہ بسا اوقات اپنا سب کچھ یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جیتنے والے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو شراب کا اور جوئے کا دنیاوی نقصان ہے، اور دینی نقصان یہ ہے کہ شراب نوشی کرنے والا نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے نہ اللہ یاد کرتا ہے، نہ اسے عبادت کی فکر ہے، نہ بندگی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اگر اس کے مکان کو آگ بھی لگ جائے یا اس کے اہل عیال پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
گویا ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اس شراب نوشی کی وجہ سے، اس جوئے کی وجہ سے وہ اپنے دین میں بھی نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنے دنیا میں بھی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے اور کامل طور پر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔